ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آن لائن کلاسز کے لیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ابو سعید السعید قرآن اکیڈمی کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم تختی نمبر 6 سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی ممبر آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو اسکرین پہ جو آپ کو نمبر نظر آ رہی ہیں اس نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، تختی نمبر 6 مشق حرکات اور تنوین۔ تو معزز ناظرین، ہم نے حرکات بھی پڑھی ہے جو تختی نمبر 4 میں زبر زیر پیش، اور اس طرح تختی نمبر 5 میں تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہم نے الحمدللہ پڑھی ہے۔ تو میں آپ سے پہلے گزارش کروں گا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے اور وہ سبق آپ نے اچھے طریقے سے نہیں یاد کی تو آپ اس تختی کو سٹارٹ مت کریں، کیونکہ اگر وہ ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کریں گے تو تختی نمبر 6 ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تختی نمبر 6 سمجھنے کے لیے اس طرح تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 جو حرکات و تنوین ہے اس کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو معزز ناظرین، سب سے پہلے میں کچھ چیزیں بتانے والا ہوں تو وہ آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم اس لفظ کو پڑھیں گے تو اس لفظ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، دال زبر دا، آخادا، مطلب پہلے ہم 2 لفظ کو پڑھیں گے ہجی کے ساتھ، اس کے بعد ان 2 الفاظوں کو ہم ملائیں گے، پھر تیسرا لفظ پڑھیں گے۔ جس طرح حمزہ زبر آ، دال زیر دی، آدی 2 الفاظ ہم نے ان کو پڑھا ہے، ابھی تیسرا لفظ کو پھر پڑھیں گے، نون زبر نا، آدینا۔ ابھی نیکسٹ بات یہ بھی یاد رکھے کہ جس کلمے کے آخر میں زبر ہو، ٹھیک ہے، اگر اس لفظ پر ہم وقف کریں تو وقف کی صورت میں وہ آخری لفظ جو ہے اس کو ہم ساکن پڑھیں گے۔ جس طرح ابھی دیکھو اس لفظ کو، اس لفظ کے آخر میں زبر ہے، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، دال زبر دا، آخادا۔ اگر ادھر ہم وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ آخذ، آخر میں ساکن ہوگا یہ لفظ، ٹھیک ہے نا، آخذ۔ اس طرح آدینا، آدن، امر، امر۔ اسی طرح زیر اور پیش کی بھی یہی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اگر مطلب لفظ کے آخر میں زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو بھی وقف کی صورت میں آخری لفظ ساکن ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات اگر 2 زبر آ جائے، ٹھیک ہے، تو 2 زبر آ جائے تو جب وقف کی صورت میں پھر وہ 2 زبر الف سے بدلنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح دیکھو پہلے لفظ کو دیکھو، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال 2 زبر دن، تو اس کو جب ابدن ہوگا اگر وقف کریں گے تو ابدا۔ دیکھو آخر میں الف لکھا بھی ہوتا ہے لیکن 2 زبر، یہ قاعدہ ہے کہ ہم اس کو وقف کی صورت میں الف بھی اس کے ساتھ پڑھیں گے، ابدا، ساکن اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح دیکھو دوسری اگزامپل دیکھو، صحفن، آگے وقت صحفا، وسطن، آگے وقت وسطا۔ تو اسی طرح 2 زیر کی بھی قاعدہ یہ ہے کہ اگر آخر میں 2 زیر آ جائے تو وقف کی صورت میں یہ بھی ساکن ہوگا۔ جس طرح دیکھو علقن، آگے وقت علق۔ ابھی نیکسٹ بات یہ ذہن میں رکھیں، اگر لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے تو اسے وقف کی صورت میں ہا ساکنہ سے بدلیں گے۔ جس طرح دیکھو براراتن، آخر میں گول تا آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ادھر جب ہم وقف کریں گے تو یہ تا کو ہم ہا کے ساتھ بدلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح دیکھو براراتن، آگے وقت برارہ،
ہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح دیکھو، رقبۃ آگے وقت رقبہ، اس طرح سفرۃ آگے وقت سفرہ۔ آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، را کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر را آ جائے اور را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس را کو پھر ہم نے موٹا پڑھنا ہوگا۔ اس طرح دیکھو، امر، را زبر را، موٹا پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو اس را کو پھر ہم نے باریک پڑھنا ہوگا۔ تو چلو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، اب، دال دو زبر دن، ابدن آگے وقت ابدا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے، جب دو زبر کے بعد یعنی تنوین کے بعد الف آ جائے اور اس طرح یا آ جائے تو اس الف کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے اور یا کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ میں نے تختی نمبر 5 میں آپ کو بتایا تھا۔ حمزہ زبر آ، ح زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احد آگے وقت احد۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، اخ، دال زبر ذا، اخذ آگے وقت اخذ۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر دی، اذی، نون زبر نا، اذین آگے وقت اذن۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما، را زبر را، امر آگے وقت امر۔ حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا آگے وقت انا۔ با زبر با، خا زیر خوی، بخوی، لام زبر لا، بخیلا آگے وقت بخل۔ دیکھو یہ گرین کلر جو ہے یہ حروف مستعلیہ ہے، ان کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برارا، تا دو زیر تن، برارتن آگے وقت برارہ۔ دیکھو یہ تا ہا سے بدل گیا وقف کی صورت میں۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر لا، جعل آگے وقت جعل۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع آگے وقت جمع۔ حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد آگے وقت حسد۔ حا زبر حا، شین زبر شا، حشا، را زبر را، حشر آگے وقت حشر۔ خا زبر خا، شین زیر شی، خوشی، یا زبر یا، خوشیہ آگے وقت خوشی۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق آگے وقت خلق۔ خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خلق آگے وقت خلق۔ ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا، را زبر را، ذکر آگے وقت ذکر۔ را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع آگے وقت رفع۔ را زبر را، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقب، تا دو زیر تن،
رقبة آگے وقت رقبة سین پیش سو را پیش رو سورو رادو پیش رن سرور آگے وقت سرور سین زبر سا فا زبر فا سفا را زبر را سفر تا دو زیر تین سفرتن آگے وقت سفر صاد پیش سو حا پیش حو صوحو فا دو زبر فن صحفن آگے وقت صحفا واو زبر وا سین زبر سا وسا قادو زبر طن وسطن آگے وقت وسطا طا زبر طا با زیر با زبر با طبا قاف دو زیر قن طبقن آگے وقت طبق طا زبر طا با زبر با طبا قاف دو زبر قن طبقا آگے وقت طبقا طا پیشتو واو دو زبر ون ہون آگے وقت ہوا. تو دیکھو ادھر بھی یا کو ہم نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا. عین زبر ع با زبر با عب سین زبر سا عبس آگے وقت عبس عین زبر ع دال زبر دا عد لام زبر لا عدل آگے وقت عدل عین زبر ع لام زبر لا علا قاف دو زیر قن علق آگے وقت علق عین زبر ع میم زبر ما عم دال دو زیر دن عمد آگے وقت عمد عین زیر عی نون زبر نا عین با دو زبر بن عنبن آگے وقت عنبا. تو معزز ناظرین ہم نے تو ہجی سے پڑھی تو ایک دفعہ ہم اس کو روانی بھی پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے. ابدن احد اخذ اذین امر انا بخیل بررت جعل جمع حسد حشر خشی خلق خلق ذکر رفع رقبة سرور سفرة صحفا وسطا طبق طبقا هوا عبس عدل علق عمد عنبا. معزز ناظرین انشاءاللہ پیج نمبر 11 یہ تختی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کمپلیٹ کریں گے. تو ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے کئی سوالات کروں گا تو آپ نے ان سوالات کا جوابات ہمیں ضرور کمنٹ میں دینا ہوگا. تو معزز ناظرین صرف 2 سوال آپ سے پوچھوں گا. نمبر 1 سوال یہ کہ جس کلمے کے آخر میں زبر یا زیر یا پیش آ جائے تو اس کو وقف کی صورت میں کس طرح پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے. اور دوسری کہ جب کلمے کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے تو پھر وقف کی صورت میں اس کو کس طرح پڑھنا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سوال اسی کی ٹاپک کے متعلق کروں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے, دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور کمنٹ میں ضرور ہمیں جواب دے سوالاتوں کا, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھنا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.